السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں کہیں بھی ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، ایک چھوٹا سا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں اور آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خرچ کرنے والوں کی مثال دے کر کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک دانے کی طرح ہے، جس دانے میں 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے 2 گنا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت وسعت والا اور جاننے والا ہے، وسعت کے ساتھ دینے والا، جاننے والا ہے، کشادگی دینے والا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں خزانے کے طور پر اور خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ میرے محترم، دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت بندوں کو خرچ کرنے پر کیا عطا فرماتے ہیں، کیا ان کو انعام دیتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو 1 سے 700 گنا تک اجر دیتا ہوں۔ ایک مثال دے کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ مثال سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ دھمکی دے رہے ہیں دردناک عذاب کی ان لوگوں کو جو مال صرف جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے۔ بزرگوں، دوستو، یہ مال اللہ کی طرف سے امانت ہے، جان اللہ کی طرف سے امانت۔ جان کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے، اپنے جسم سے، اپنی روح سے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں۔ جسم کے ہر پارٹ سے، ہر حصوں سے وہی اعمال نکلے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہر اعضاء سے وہی اعمال اور وہی کردار نکھر کر سامنے آئے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اور مال کا حق یہ ہے کہ اس مال سے ہم اللہ کی خوشنودی کو تلاش کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں۔ عبادت کے ذریعے، نماز روزوں کے ذریعے اللہ کی بندگی کریں، اور مال کے ذریعے ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کریں، اس لیے کہ ہم امین ہیں۔ یہ جو مال ہے یہ صرف اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے، ہمارا مال ہے، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری دولت، جی اس کی نسبت صرف نسبت کے حد تک ہے، ورنہ ہمارے مالوں کے اندر رشتہ دار،
پڑوسی، دوست احباب، غریب، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، محتاج، کتنے ایسے بندیوں کا حق ہے جس کا حق ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے ہمیں امین بنایا اور پھر ان لاچار اور محتاج بندوں کے ذہن کے اندر یہ ڈالا کہ فلاں دروازے پر تم جاؤ، تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ جب ہمارے پاس کوئی بندہ یا بندی آتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خود سے آئے نہیں، بلکہ ان کو یہاں لایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، ان کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو میں نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، وہاں تمہاری ضرورت پوری ہو۔ ہم امین ہیں، ہمارے ذمہ سب کے حقوق ہیں۔ ہم اگر حقوق ادا کرتے رہیں گے تو پھر اللہ ہمارے مال کے اندر ترقی کرتا رہے گا، برکت دیتا رہے گا، مال میں کمی نہیں آئے گی۔ مال کے جو میل ہیں، جو گندگی ہے، وہ صاف ہوتے رہیں گے، ہمارے مال کے اندر نکھار پیدا ہوگا، اور نکھار پیدا ہوتے ہوتے اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اور اگر ہم حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے مال کی گندگی ہمارے مال میں شامل ہو کر سارے مال کو ضائع کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دیوبند کے ایک صاحب تھے جو دارالعلوم دیوبند کے خزانچی بھی تھے۔ ان کے گھر میں ایک دن چور گھس آیا۔ انہوں نے دیکھ لیا چور کو، تہجد کا وقت تھا، انہوں نے وضو کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ چور تالا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھر کے اندر تو گھسا، لیکن جس روم کے اندر حضرت سامان وغیرہ رکھتے تھے، پیسے وغیرہ رکھتے تھے، اس میں چھوٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ چور اس تالے کو توڑنے کی کوشش کر رہا لگاتار، اور صاحب خانہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں کہا۔ تہجد پڑھ لی، فجر کا وقت ہوا، تب تک بھی تالا توڑنا ناممکن تھا۔ تو اس صاحب نے چور کے پاس آ کر کے کہا کہ بھائی فجر کا وقت ہو چکا ہے اور تم تالا توڑ نہیں سکتے، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ چور نے جیسے ہی دیکھا وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ حضرت مسجد چلے گئے، وہاں پورا ماجرا بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے چور کو پکڑا کیوں نہیں؟ اگر وہ آپ کے مال کو چرا لیتا تو حضرت نے ایک جملہ کہا جو بہت ہی عبرت کی بات ہی ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس لیے میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا، چور نہیں چورا سکتا۔ میرے مال کی جو گندگی ہے، جو ناپاکی ہے، جو آلائش ہے، وہ میں پاک کر دیتا ہوں۔ اس مال کا جو حق ہے وہ حق نکال دیتا ہوں، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ اتنا یقین، اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ، اور ہونا بھی چاہیے کہ بندے کا جو کام تھا، اس کی جو ذمہ داری تھی، اس نے پوری کر دی، اب اللہ کا ذمہ ہے اس مال کی حفاظت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم حقوق ادا کریں گے، مال ادا کریں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، ہمارے مال میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور دونوں دعا بھی دیتے ہیں، بد دعا بھی دیتے ہیں۔ دعا اس شکل میں دیتے ہیں: اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور بھی عطا فرما۔ اور بد دعا اس شکل میں دیتے ہیں: واعطی ممسکا تلفا، اور جو خرچ نہیں کرنے والے ہیں، مال روک کر رکھنے والے، ان کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے، ضائع کر دے، ہلاک کر دے۔ وہ نورانی مخلوق دعا بھی دیتے ہیں، بد دعا بھی دیتے ہیں۔ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ جو خرچ کرنے والے ان کے مال میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، کاروبار میں، دھندے میں، بزنس میں، بیپار میں برکت نصیب فرما، ہلاک ہونے سے بچا لے، برباد ہونے سے بچا لے۔ اور جو خرچ نہیں کرنے والے، ممسک روک کر رکھنے والے ہیں، ان کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے، تلف کر دے۔ اندازہ کیجئے جو روزانہ فرشتے دعا اور بد دعا دے رہے ہیں، تو کیا ہم ان کی دعا، جن کو لگتی ہے ان کی دعائیں،
ان کے مال، ان کی دولت، ان کی پراپرٹی ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں، جن کے لیے مسلسل فرشتے نورانی مخلوق دعا کرتے ہیں، اور جن کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، جن کو بد دعائیں لگتی ہیں، جو خرچ نہیں کرنے والے ہیں، ان کی بد دعا سے کوئی بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ ہر آدمی خود غور کرے کہ ہم دعا لینے والے ہیں یا بد دعا لینے والے ہیں، ہم کو دعا لینا ہے یا بد دعا لینا؟ لوگوں سے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرمائیے کہ اللہ میری جان مال میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، ارے وہ خود محتاج ہے، آپ کی طرح وہ بھی گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے ان کی دعائیں قبول ہو یا نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم عبادت و بندگی کی وجہ سے کبھی فرشتے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، عبادت میں، ریاضت میں ہماری دعائیں ان سے بھی قابل ہو جاتی، لیکن اس وقت جب واقعی ہم قابل ہوں، ہمارے اندر قابلیت ہو، ایمان اور اعمال کی وہ طاقت ہمارے پاس ہو، تب ہم فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم گناہ کے پتلے ہیں، روزانہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں، تو ہماری دعا کا کیا ہوگا؟ تو یہ دو فرشتے دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، تو ہمیں خود طے کر لینا ہے کہ ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بننا ہے یا بد دعائیں لینے والا۔ جو آدمی خرچ کرنے والے ہیں، اللہ اس کے لیے برکت کا نظام بناتا ہے، خود اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک صاحب کہیں سفر پر تھے، جنگل میں، وادی میں کہیں انہوں نے آواز سنی، غیبی آواز آ رہی، انہوں نے چاروں طرف دیکھا، یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اچانک دیکھا آسمان کی طرف، تو جو بادل کا ٹکڑا تھا، جو ابر کا ٹکڑا تھا، ادھر سے آواز آ رہی تھی کہ اے ابر، اے بادل، تمہیں فلاں جگہ برسنا ہے، اور برس کر یہ بارش کا جو پانی ہے، پانی فلاں آدمی کے کھیت تک جانا ہے۔ ان کو عجیب سا لگا، بھائی ابر سے ہی آواز آ رہی، غیب سے ابر کو حکم ہو رہا تھا، ابر کو مخاطب کر کے یہ آواز آ رہی تھی۔ بہرحال وہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زور کی بارش ہوتی ہے، اور بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہوتا ہے، پھر نالے کی شکل میں ایک طرف جاتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بھی تو دیکھوں کون وہ خوش نصیب ہے جس کے کھیت تک یہ پانی پہنچتا ہے۔ میں پانی کے پیچھے پیچھے اس نالے کے ساتھ میں بھی جانے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو پھاوڑا لے کر، کدال لے کر اپنے کھیت کی زمین کو، مٹی کو ہموار کر رہا ہے سینچائی کے لیے۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بھائی میں نے اس طرح کی آواز سنی ہے، تمہارے کھیت تک جو پانی آ رہا ہے، اس پانی کے پہنچنے کا جو نظام میں نے دیکھا، عجیب مجھے لگا۔ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ابر اور بادل بھی آپ کے اوپر مہربان ہیں، رب کائنات آپ کے اوپر مہربان ہے کہ بارش برسا کر آپ کے کھیت تک اس طرح پانی پہنچانے کا نظام اللہ نے بنا دیا۔ تو صاحب نے کہا کہ جو اس میں کھیتی میں سے مجھے غلے ملتے، حاصل ہوتے ہیں، جو غلے اگتے ہیں اس میں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اسی کھیت کے لیے میں رکھ دیتا ہوں کہ آئندہ اس میں جو فصل لگانا ہے، اس میں جو خرچ آئیں گے، دانے ڈالنا ہے، کھاد وغیرہ ڈالنا ہے، سینچائی کرنی ہے، اس میں جو خرچ لگیں گے، اس خرچ کے لیے میں ایک حصہ رکھ دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال، گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر میں رکھ دیتا ہوں، کھانے پینے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، غریبوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، لاچاروں پر۔ بس یہ میری عادت ہے کہ 3 حصے کر کے، ایک کھیتی کے لیے آئندہ کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہی کچھ کرتا ہوں اور دوسرا کچھ نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، بنی اسرائیل کے اس شخص نے، کہ بس یہی چیز ہے، یہی بات اللہ کو بہت پسند ہے، آپ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے آپ کے اس پیداوار کے لیے، کھیتی کے لیے یہ نظام اللہ نے بنا دیا کہ آپ کھیتی کریں، برکت کے ساتھ کریں، تاکہ آپ کی بھی ضرورت پوری ہو اور مخلوق خدا کی بھی ضرورت پوری ہو۔ تو اس بندے کی نیت کتنی اچھی ہے، اس نیت کی بنیاد پر اللہ نے نظام بنایا ان کے لیے برکت کا۔ ہم بھی کھیتیاں لگاتے ہیں، اور بھی لوگ کھیتیاں لگاتے ہیں، کبھی کھیتی ضائع ہو جاتی، پورا فصل برباد ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں موسم کی وجہ سے ایسا ہو گیا، دھوپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بارش کی وجہ سے ایسے سب پھول جھڑ گئے، ابر اور اولے پڑے، شبنم کی وجہ سے پھول جھڑ گئے۔ میرے محترم، یہ سب تو بہانے ہیں۔ ابر بھیجتا کون ہے؟ اولے بھیجتا کون ہے؟ شبنم بھیجتا کون ہے؟ اگر آپ حقوق ادا کرتے ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کی کھیتیوں کی حفاظت فرمائے۔
آپ کی تجارت کی حفاظت کرے گا، اور اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو پھر یہی چیز آپ کے لیے نقصان اور خسارے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے نیتیں درست کرو کمانے کے، چاہے وہ نوکری ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، کھیتی ہو، زراعت، جو کچھ بھی ہو۔ پہلی نیت یہ کریں کہ ہم اس لیے کمائیں گے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ مجھے پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود کفیل ہو جائیں، کسی کا محتاج نہ بنے سوائے خدا کے۔ اور دوسری نیت یہ ہو کہ ہم اس لیے کمائیں کہ ہمارے بیوی بچوں کی ضرورت ہمارے ذمہ ہے، ہم کما کر ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کے حقوق ہمارے ذمہ ہے، ہم ان کے حقوق کو پورا کریں گے۔ اور تیسری نیت یہ ہو کہ ہم جو کمائیں گے اس کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ کتنے لوگ محتاج ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، مفلس ہیں، لاچار ہیں، ان کی ضرورتیں ہمارے ذریعے سے پوری ہونا ہے، ہم کما کر کے ان کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ ان تین نیتوں سے کماؤ گے، زندگی میں اللہ برکتیں ڈال دے گا، بے شمار نعمتیں ڈال دے گا، اللہ نوازتا رہے گا۔ اور اگر چوتھی نیت کرو گے شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، کہ فلاں سے میں آگے بڑھ جاؤں، فلاں رشتہ دار سے میری عزت زیادہ بڑھنے لگے، لوگ میری واہ واہ کرنے لگے، لوگوں کی نگاہ میں میری عزت ہو، میرا ایک مقام ہو، اس کے پاس ایک چھوٹا گھر ہے، میرے پاس بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک چھوٹی گاڑی، میرے پاس بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس چھوٹی سی دکان ہے، میرے پاس بڑا کاروبار ہونا چاہیے۔ اگر شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شان کو بگھارنے کے لیے اگر آپ فخر کے طور پر آپ تجارت کریں گے تو پھر یہی چوتھی نیت آپ کے لیے بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ کتنے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، عرش سے فرش پر گرتے ہوئے، کروڑ پتی تھے، خاک پتی بن گئے، بڑے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، آج وہ خود دوسروں کے محتاج ہے، نان شبینہ کا محتاج بن گئے۔ وہ سب اس وجہ سے کہ ان کی نیتیں درست نہیں تھی، ان کا ارادہ درست نہیں تھا۔ اللہ نے جو برکتیں دی تھی اللہ نے چھین لیا۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ تھا، خرچ کرنے کا جذبہ۔ جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے تھے، اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات سنتے تھے، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے تھے، فوراً لبیک۔ ایک صحابی ہے ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اور قرض حسن کے اوپر اللہ کی طرف سے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، اس بدلے کا اللہ کے نبی نے اظہار فرمایا صحابہ کے سامنے۔ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے باغ کے مالک تھے، 600 کھجور کے درخت تھے ان کے باغ میں، دوسرا کوئی سرمایہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ کون مجھے، یعنی اللہ کو کون قرض حسن دے گا، اور اس قرض حسن پر جو اللہ کی طرف سے بدلہ ملنے والا ہے، جو اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ جب ان چیزوں کو انہوں نے معلوم کیا تو اللہ کے لیے دینے کا جو جذبہ تھا ان کے اندر وہ امڑ کر کے آیا، اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مجلس ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغ کی طرف لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، کھجور کا باغ، 600 درخت ہیں اس کے اندر، یہ میں اللہ کو قرض حسن کے طور پر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے سوا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ اس کو اگر تم اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے رکھ لیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ہم سے قرض حسن مانگتا ہے اور یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پہلا حق تو اللہ کا ہی ہے، اس لیے آپ اس کو قبول فرمائیں۔ جذبہ دیکھو میرے محترم بزرگوں دوست، ان کی نیت کتنی صاف تھی، ارادہ کتنا صاف تھا۔ 600 جھاڑ، 600 درخت لگنے میں کچھ وقت لگتے ہیں، چھوٹے پودے سے لے کر پھل آنے تک، پھلدار ہونے تک کتنی محنتیں ہیں، وہ ایک باغ کا مالک سمجھ سکتا ہے، کھیتی کرنے والا، باغ لگانے والا سمجھ سکتا ہے کتنی محنتیں ہیں اس کے پیچھے، تب جا کر ایک درخت پھل دینے کے قابل بنتا ہے۔ 600 درخت تھے اس کے اندر، سب کے سب اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ وہ باغ کے اندر نہیں گئے، باغ کے باہر ہی اپنے بیوی بچوں کو آواز دیتے ہیں کہ سب سامان لے کر باہر آ جاؤ، ہم نے اللہ سے تجارت کر لی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کی بیوی بھی آج کے مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، سرکار کائنات فخر موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی۔ اعتراض نہیں کیا، اگر مگر نہیں کیا،
آج کی بیویوں کی طرح نہیں کہا ارے کیا جی کر رہے ہیں آپ، ارے ہم لوگوں کو آپ نے روڈ پر لا کر کھڑا کر دیا، سب کچھ خرچ کر دیا، تو ہم لوگ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ کچھ نہیں کہا. کہا یا ابا الدحداء ربح بیعک، آپ کی تجارت بہت نفع کی تجارت ہے اے ابو دحداء. سب سامان لے کر وہ باہر آ گئی، اپنے بچوں کو لے کر کے، سامان کو لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ جذبہ تھا ان کے اندر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جب ہم سے پوچھے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک کوئی واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات اللہ نے ان کی زندگی میں برکتیں دی. تو آج بھی کوئی بندہ اگر اخلاص نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو کبھی اس کے مال کے اندر کمی نہیں آئے، کبھی اس کا خسارہ اور نقصان نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کے لیے کرے، دکھلاوے کے لیے نہیں کہ فلاں آدمی بہت خرچ کرنے والا ہے، فلاں بہت سخی ہے، فلاں آدمی کا دل بڑا ہے. نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کریں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو یہ جان اور مال اللہ کی امانت ہے، اس کا صحیح حق ہم ادا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا. دنیا کے اندر بھی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ سکون کی زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر ایک ایک پیسے کا جو اجر اور ثواب آپ کو ملے گا احد پہاڑ کے برابر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص سے کسی نے کھجور کی ایک گٹھلی بھی، ایک بیج بھی اگر اس نے خرچ کیا، اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اور اگر دکھانے کے لیے، ریاکاری، شہرت کے لیے ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا، اس کو ایک گٹھلی کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اخلاص کی طاقت سے عمل میں جان آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے سرمایہ، اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندے اور بندیوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر باتیں اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں ایمان اعمال کی حفاظت نصیب فرمائے، اللہ ایمان اور اعمال کے مضبوطی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے اور بندیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ پرانے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر کس طرح کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں. جو نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اسلامی چینل ہے، اس پر صرف بیانات، واقعات و حکایات، نعت و نظم وغیرہ، کلام وغیرہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے دوسرے چینل کی طرح اس پر بھی ایک انگلی کے دبانے کا جو ہے مشقت برداشت کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میرا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو بہترین بدلہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.